الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں آخری جو دو سوالات ذکر کیے ہیں، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے. شرک اکبر کی قسموں کے آخر میں انہوں نے سوال ذکر کیا ہے، شرک اکبر کا نقصان، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوگا تو مخلد ہوگا. مخلد کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور کبھی نہیں نکالا جائے گا. کسی کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایسے منافقین اور کفار کے بارے میں اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی انہیں معاف نہیں کروں گا. یعنی معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. شیخ نے شرک اکبر کا سب سے بڑا نقصان ذکر کیا ہے. اگر کسی کی موت ہو، تب موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اکبر پر موت ہوگی تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قرآن کی دلیل دی انہوں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت ان پہ حرام کی ہے. ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت واضح کرتی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شیخ نے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من لقی اللہ، آپ نے کہا جس آدمی کی ملاقات اللہ سے ہوئی اس حال میں کہ اس نے اشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو اس نے شریک کیا تھا، دخل النار، تو جہنم کا مستحق ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. اسی لیے جو سلفی دعوت ہے، اہل الحدیث کی دعوت ہے، توحید سب سے بڑا پیغام ہمارے یہاں اسی وجہ سے ہے کہ بقیہ گناہ اور شرک میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ شرک پر موت اگر ہو جائے تو انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ دنیا کی ساری سیاستوں سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کی قتل و غارت گری سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی شرک پہ مر جائے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. اب سوچئے کتنا برا، کتنا بھیانک، خوفناک ہے. 70,000 سال، 70 کروڑ سال، آپ جتنی گنتی جانتے ہو، گنتی ختم ہو جائے گی لیکن سزا کبھی ختم نہیں ہوگی اگر کوئی شرک پہ مر جائے. اسی لیے سلفی دعوت ہمیشہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتی ہے اور شرک سے انہیں روکتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور آخری سوال شیخ نے ذکر کیا کہ شرک کے ساتھ کیا کوئی عمل نفع پہنچاتا ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں. اگر شرک ہو تو کوئی عمل نفع نہیں دیتا ہے، اگرچہ کہ عمل کرنے والے نے بہت کچھ کیا ہو، اس نے اگر شرک کیا ہے، شرک کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں، اگر شرک کریں تو ان کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. نبیوں کے نام لے کر کے 25 انبیاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر انہوں نے شرک کیا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. جب نبیوں کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے تو آپ سوچئے کہ کس کا عمل بچے گا شرک کرنے کے بعد؟ یعنی شرک کے ساتھ کسی کا عمل کبھی قبول نہیں ہوگا. یہ قرآن کی دلیل شیخ نے ذکر کی ہے، اور حدیث انہوں نے صحیح مسلم کی ذکر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، من اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس اگر کوئی سامان ہے کھانے کا اور میں کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ ایک نہیں دو ہیں تو میں دونوں کو دے دیتا ہوں، تو دونوں قبول کر لیتے ہیں اس کو، اس لیے کہ دونوں کو ضرورت ہے، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں وہ، اس لیے کہ میں نے کھانا دینے میں دو لوگوں کو شریک کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں، انا اغنى الشرکاء. جب بھی کوئی آدمی میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہوں. ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا آخری سوال شرک اکبر سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہو شرک کے ساتھ، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شرک اکبر ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح شرک اکبر ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی لیے
کفار کی تعریف کرنا، مشرکین کی تعریف کرنا کہ وہ بہت اچھے ہیں، مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ کافروں کے اخلاق، مشرکوں کے اخلاق مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، جب اس کا عمل ہی قبول نہیں ہو رہا ہے، پھر تعریف کس بنیاد پہ ہوتی ہے اس کی؟ ہو سکتا ہے ظاہری کاموں میں کچھ کام اچھے ہمیں ایسے نظر آئیں، ہو سکتا ہے مسلمان کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ نیک کام نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ کوتاہی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ مشرکوں کا آج عمل مسلمانوں سے زیادہ اچھا ہے، مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق کفار کے ہیں، یہ جہالت پر مبنی بات ہے، کیونکہ کفار کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب عمل ہی قبول نہیں ہے تو تعریف کس بات پہ ہو رہی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے اخلاق اچھے ہیں، اس نے توحید کو نہیں سمجھا، شرک کو نہیں سمجھا، شرک ان کی ساری نیکیوں کو کھا چکا ہے۔ اسی طرح بدعتیوں کی تعریف کرنا، ان کی بدعت اس نیکی کو کھا جاتی ہے۔ کس بنیاد پہ ان کی تعریف ہم کر رہے ہیں؟ ان کا عمل جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جو عبادت کر رہے ہیں بدعت پر مشتمل ہے، بدعت کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، پھر تعریف کس بنیاد پر ہے؟ تعریف کب ہوگی؟ جب کوئی آدمی عمل صالح کرے، سنت کے مطابق کرے جو قابل قبول ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کوئی آدمی کفار کو، مشرکین کو مسلمانوں پر فوقیت نہ دے، فضیلت نہ دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کمی ہو، اور کفار میں تو اس سے بڑی کمی ہے کہ مشرک ہے۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو، وہ شرک تو نہیں کر رہا ہے، کفر تو نہیں کر رہا ہے، تو وہ جو سب سے بڑا گناہ رکھا ہوا ہے اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ جو اس سے کم درجے کا گناہ ہے اور اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں سے بھی برا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جو آدمی زیادہ بیمار ہے اسے چھوڑ کر کے وہ آدمی جس کو چھوٹا سا زخم لگا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس سے زیادہ بیمار ہے، کمزور ہے، جبکہ چھوٹا سا وہ زخم ہے۔ کفر کے مقابلے میں کوئی گناہ نہیں ٹکتا ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا آخری بات جو شیخ نے ذکر کی وہ یہ کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔